قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. پچھلا ایپیسوڈ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں مسکین کے سلسلے سے ہم اہم ترین گفتگو کر رہے تھے اور وہ آپ تک ہم نے پہنچایا ہے. خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک محنتوں کا مجموعہ اس مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچ رہا ہے ان کے ذریعے. آئیے روبرو کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا ایپیسوڈ آخری گفتگو مسکین کے سلسلے سے بہت زیادہ ثواب ہے. ان کو ان کی ہیلپ کرنا, ان کے برابری میں امیر لوگوں کو بہت تاکید کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کا دل دکھ جائے. بڑی اچھی باتیں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کی روشنی کے ذریعے آپ نے پہنچائی. اور کچھ بیان کریں تو اور ہمارے علم و معرفت میں اضافہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. بات ہماری ختم ہوئی تھی پچھلے اس میں یاد ہے جو ہم کو اس حدیث پر کہ وما عذب اللہ امتا الا عند استہانتہم بحقوق فقراء اخوانہم. اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو جو عذاب کیا ہے اس کا سبب فقراء کی اہانت ہے. جی جب تک فقراء کی اہانت نہیں ہوئی ہے تب تک وہ عذاب سے بچے رہے. جی اب کہتے ہیں ویل للاغنیاء من الفقراء. وائے ہو مالداروں پر فقراء کی طرف سے قیامت کے دن. یقولون ربنا ظلمونا حقوقنا. یہ فقراء قیامت میں فریاد کریں گے ربنا ظلمونا حقوقنا. پروردگارا انہوں نے جو تو نے حق قرار دیا تھا ان کے مال میں ہمارا جی انہوں نے ظلم کیا, نہیں دیا. اس لیے قرآن کہتا ہے نا وفی اموالہم جی حق للسائل والمحروم. ان کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. تو اللہ نے حق قرار دیا ہے. جی چنانچہ حدیث کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں یہ فقراء کہیں گے ربنا ظلمونا. پروردگارہ ان دولت مندوں نے ان اغنیاء نے جو تو نے حق قرار دیا تھا ہمارے لیے ان کے مال میں ظلمونا انہوں نے اس پر ظلم کیا, ہم لوگوں کے اوپر ظلم کیا. جاء رجل موسر الى رسول اللہ نقی الثوب. یہ بہت زبردست داستان ہے جی اور تفاسیر میں یہ داستان مل جائے گی. اچھا وہی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو نواز دیا ہے جی تو ہم دوسرے کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. غریب کو, فقیر کو, مسکین کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. دور پیغمبر کی داستان ہے. پیغمبر کے زمانے میں جاء رجل موسر الى رسول اللہ. ایک پیسے والا ہاں ٹھیک ٹھاک آدمی جی پیغمبر کے پاس آیا. نقی الثوب, زبردست, اچھا صاف ستھرا, بڑھیا, ویل مینٹین, ہاں اچھا کپڑا پہنے ہوئے. فجلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا صلوات اللہ علیہ. فجاء رجل معسر دون الثوب. ایک غریب آدمی آ گیا جس کا لباس ویسا نقی نہیں تھا. جی دونا, ہلکا پھلکا, ٹھیک, چھوٹا پرانا, معمولی کپڑا پہن کر کے. فجلس الى جنب الموسر. اس کے پاس بیٹھ گیا جو صاحب ثروت تھا. تو ہوتا ہے نا تشریف لائیے اپنے سمیٹ وہی کیا اس نے. اچھا فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذه. تو اس نے اپنا لباس جو ہے سمیٹا. وہ بیچارے غریب نے بھی کچھ نہیں کہا. اچھا پیغمبر متوجہ ہو گئے, معلم کائنات متوجہ ہو گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اخفت ان یمسک من فقرہ شیء. کہ تجھ کو ڈر لگا
کس کی؟ کہ اس کی غربت کچھ تمہارے اندر آ جائے گی. ہاں نہیں یا رسول اللہ. قال اللہ. اچھا دیکھیے حدیث جو ہے جی وہ فقرہ بیان کر دے گی نا, ہاں لہجہ کیسے بیان ہوگا, صحیح اس وقت کی بات چیت کا انداز کیا تھا. ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے کہ اب جب پیغمبر نے کیوں بھیا اس کی غربت آپ کو لگ جائے گی, اور بڑا کہ اس نے کہا لا یا رسول اللہ. اب لہجہ تو نہیں معلوم, صحیح بات, اپنے انداز سے آدمی طے کر سکتا ہے. قال فخفت ان يصيبه من غناك شيء, تو کیا تم کو یہ ڈر تھا کہ تمہاری دولت کچھ اس کو لگ جائے گی؟ اچھا ٹھیک. فقال اللہ. نہیں یا رسول اللہ, یہ کون سی بات ہوئی؟ جی جی, نہ کسی کی دولت کسی کو لگتی ہے, نہ کسی کی غریبی غربت کسی کو لگتی ہے. قال اللہ. قال فخفت ان يوسخ ثيابك, تو پھر تم کو یہ ڈر تھا کہ تمہارا لباس خراب ہو جائے گا؟ قال اللہ. اچھا یہ بھی نہیں تھا. پھر قال فما حملك على ما صنعت, پھر کیوں کیا ایسا؟ نہ اس کی غربت تم کو لگے گی, نہ تمہاری مالداری اس کے پاس جائے گی, نہ تمہارے کپڑے پہ کوئی اثر پڑنے والا, پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بڑا مزیدار ہے. اچھا یہ ہم کو دیکھیے انسانیت یہی ہے جی, یہ غلطی کا پتلا ہے ہم لوگ. ٹھیک صحیح ہے. کس بشر سے خطا نہیں ہوتی, کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی. چالاک وہ ہے, سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی عزت بے عزتی کا خیال کیے بغیر فوراً اپنی غلطی ایکسپٹ کر لے, جی جی جی, بچ جاتا ہے. چنانچہ اس نے یہی چالاکی کی, ہوا تو اسے چوک تو ہو گئی اس سے کہ بھائی تم کو غربت لگ جائے گی اس کی, یا تمہاری مالداری لگ جائے گی اس کی, تمہارا لباس خراب ہو جائے گا. نہیں پھر کیوں؟ چالاکی سے جواب دیا اس نے. سنیے قال اللہ. قال فخفت ان يصيبه من غناك, قال اللہ فما حملك على ما صنعت, پھر کس چیز نے تم کو آمادہ کیا جو تم نے حرکت کی؟ فقال یا رسول اللہ ان لی قرینا یزین لی کل قبیح ویقبح لی کل حسن. ایک شیطان ہے جو مجھ کو برائی کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے میرے سامنے, اچھائی کو فوراً ایکسپٹ کر لیا. مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں یہ بہت بڑی اچھی, یہ بہت ہر انسان کے لیے ایک بات ہے. ہاں یہ آپ دیکھیے, خاص کر کے آل محمد میں, پیغمبر میں, یہ خاص بات ہے اللہ کی طرح سے. جی آپ غلطی ایکسپٹ کر لیجئے نا, ہاں ان کا سب کا مزاج ہے نو پرابلم, بالکل گلے لگا لیتے ہیں. کوئی اور اس کے لیے جی حضرت حر کی داستان سے بڑھیا داستان آپ کو اور کیا پیش کی جائے. صحیح بات. سب کچھ جن کی وجہ سے ہوا. حلی توبہ ابن رسول اللہ, گلے لگا کا ان تب تتاب اللہ علیک. ہاں بالکل توبہ کرو, اللہ قبول کرنے والا ہے. اچھا خود انہی کی بیٹے نے جب دشمن نے کہا اگر آپ پہچان جائیں مجھ کو, تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے باپ کے قاتل. وہ تو ان کا اخلاق ہے. وہی بات. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ غلطی کا اپنے اقرار کر لیں ہاں تو فوراً گلے لگا. شرط یہ ہے صدق دل سے ہو. جی جی. پھر تم نے کیوں کیا یہ سب؟ اللہ صاحب ان لی قرینا, میرے پاس ایک ایسا شیطان ہے جو برائیوں کو میرے سامنے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے, اچھائی کو میرے سامنے. وَيُقَبِّحُ لِكُلَّ حَسَن وَقَدْ جَعَلْتُ لَهُ نِصْفَ مَالِي. اب کہ صاحب ہو تو گئی غلطی جی, کہ صاحب غلطی ہو گئی, اس کے ازالے میں, جبران میں میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے, جتنا مال ہے, آدھا میرا آدھا بھیا کا. اچھا توہین ہوئی نا ہماری وجہ سے. ہاں ہاں غریب ہے آدمی, فقیر ہے, جی جی, تو صاحب آدھا میرا آدھا ان کا. پیغمبر نے فرمایا فقال رسول اللہ للماء اتقبل, ہاں اس غریب سے کہا کہ کیوں, کیا ارادہ ہے, لوگ ہیں جی قبول کرتے ہو؟ فقال اللہ, اے صاحب نہیں چاہیے ہم کو. ارے ملا آدمی تھا نا, آدھی دولت اپنی دے رہا تھا, اللہ کا نہیں چاہیے. فقال اللہ الرجل ولما, یہاں تو لوگ مانگتے ہیں نا, اور تمہیں مل رہا فری میں, تمہیں مل رہا ہے یار, اور تم کرو نہیں چاہیے, لیما کیوں؟ قال اخاف ان يدخلني ما دخلك, مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی کیس نہ ہو جائے جو تمہارے ساتھ ہوا. لہذا دعا اللہ سے یہ کرتے رہے, خدا ہم کو کبر سے بچائے, ہم کو غرور سے بچائے, ہم کو تکبر سے بچائے. ومن بغى على فقير او تطاول عليه او استحقره, اگر کوئی کسی جو ہے وہ فقیر کو ذلیل کرتا ہے, اس کو بے عزت کرتا ہے, جی اس پر ظلم کرتا ہے, حقرہ اللہ یوم القیامہ مثل الذرہ فی صورت رجل حتی اللہ اس کو قیامت میں عزت کرے گا,
مکھی کی طرح کر دے گا، پبلک کے سامنے بے عزت کرے گا اور اسی عالم میں اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ومن حقر، یہ بھی اسی طرح ومن حقر مؤمنا فقیرا او استخف به واحتقره لقلة ذات يده وفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وحقره ولا يزال ماقتا له۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کو فقیر کو حقیر کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یا اس کی حیثیت کو کم کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے، یا اس کی غربت کی وجہ سے اس کو ذلیل سمجھتا ہے، شہرہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ قیامت میں اس کو عام مجمع کے سامنے بے عزت کرے گا۔ من آذا، یہ تو بڑی غضب کی، ارے باپ رے باپ، یہ تو بہت سخت حدیث ہے جو اب آ رہی ہے۔ فرمایا من آذا مومنا فقیرا بغیر حق، اگر کوئی کسی مومن کو فقیر کو ذلیل کرتا ہے بلا وجہ، اچھا، فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ 10 مرات وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، گویا اس نے 10 بار کعبہ ڈھایا ہے۔ اللہ، ابراہہ تو ایک بار آیا تھا جی، اور نہیں کچھ کر پایا، ہاں، نہ کچھ کر پانے پر تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہمیشہ کے لیے وہ، سمجھے آپ کیا جی حشر ہوا؟ صحیح بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ کأنما هدم کعبہ 10 مرات، 10 دفعہ، 10 مرتبہ گویا اس نے خانہ کعبہ کو ڈھایا ہے، نہ کہ خانہ کعبہ اوپر بیت المعمور کو، وَكَأَنَّمَا قَتَلَ 1000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور گویا اس نے 1000 مقرب فرشتوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جی، ایک مومن کی کتنی عظمت ہے، اگر اس کو آپ نے ذلیل کیا اس کی غربت کی وجہ سے، گویا کعبے کو ڈھایا 10 بار، صحیح، بیت المعمور کو ڈھایا 10 بار، 1000 فرشتوں کے قتل کا جو جرم ہو سکتا ہے وہ ہمارے نامہ عمل۔ لہذا کسی کو ذلیل مت کیجئے اور ڈرتے رہیے کہ کوئی بیچارہ پریشان حال تمہارے لیے بد دعا نہ کر دے۔ صحیح، لہذا فرماتے ہیں، ایک اور بھی حدیث ہے، جی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، جی، اور یہاں ہے اتقوا دعوت المعسر، پریشان حال، اندوہناک، جی، جی، غمگین آدمی، اس کی بد دعا سے ڈرتے بچو رہو۔ بچو، جی، لعن اللہ من اکرم الغنی لغنا، لعنت خدا کی او، جس نے کسی غنی کی عزت کی، اکرام کیا اس کی دولت کی وجہ سے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ أَهَانَ الْفَقِيرِ لِفَقْرِهِ، لعنت خدا کی اس انسان پر جس نے کسی فقیر کو حقیر سمجھا اس کی غربت کی وجہ سے۔ اور یہ کام جانتے ہو کون کرتا ہے؟ جی، جی، دولت مندوں کی عزت ان کی دولت کی وجہ سے، فقیر کی اہانت ان کی غربت کی وجہ سے۔ کون کرتا ہے؟ وَلَا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا مُنَافِق، یہ کام منافقوں کا ہے۔ یعنی ایک پہچان منافق کی یہ بھی ہے اس پوری سیریز میں، کہ جو کسی مالدار کی عزت کرے اس کے مال کی وجہ سے، اور جو کسی فقیر کو بے عزت کرے اس کے فقر کی وجہ سے، وہ منافق، اس کیٹیگری سے بھی نکل رہا ہے، مسلم کیٹیگری سے باہر، منافق، منافق۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی بات، لیکن یہاں سزا دوسری اعلان کی جا رہی ہے۔ اچھا، وَمَنْ أَكْرَمَ الْغَنِيَّ لِغِنَاهُ، بات وہی ہے، اگر کوئی کسی مالدار کی عزت کرتا ہے اس کے مال دولت کی وجہ سے، وَأَهَانَ الْفَقِيرَ لِفَقْرِهِ، اور کسی فقیر کو کی توہین کرتا ہے غربت کی وجہ اس سے، کے غربت کی وجہ سے، سُمِّيَ فِي السَّمَاوَاتِ عَدُوَّ اللَّهِ، آسمانوں میں اس کا نام معلوم ہے؟ کیا؟ دشمن خدا، عدو خدا، وعدو الانبیاء، انبیاء کا دشمن، انبیاء کا دشمن۔ تو ولا یستجاب له دعوہ، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ یاد کیجئے دعائے کمیل، جی، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک تو روایت اس سے پہلے نقل کی گئی، جی، جی، جی،
کہ قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم دعا وہ قبول نہیں ہونے دیتا. دوسری جگہ یہ ہے فقیر کی اہانت دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی. کسی مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی. من اکرم الغنی لغنا واہان الفقیر لفقرہ، اگر کوئی کسی دولت مند کی عزت کرتا ہے اس کی دولت کی بنیاد پر، اور کسی فقیر کی کو بے عزت کرتا ہے اس کے فقر کی بنیاد پر، سمی فی السماوات عدو اللہ وعدو الانبیاء، آسمانوں میں وہ اللہ کا دشمن اور انبیاء کا دشمن کہا جاتا ہے. لا یستجاب له دعوہ ولا یقضى له حاجہ، نہ اس کی دنیا میں کوئی حاجت قبول ہوگی نہ اس کی دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک چیز اور آئی ہے. کیا؟ آدمی جب غریب ہوتا ہے، جی، جب فقیر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جی قرض کی راہ نکالتا ہے. ہاں یہ صحیح. بھی آئے گی. دیکھیے منع کیا گیا ہے، جیسے مالداروں کو کہا گیا نا خبردار 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 خبردار، ویسے غریبوں کو بھی کہا گیا سب کرنا، ہاتھ مت پھیلانا، سب کرنا، کسی سے کچھ مانگنا مت. مگر ایک دم مجبور ہو جائے آدمی جان پر جی 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 ہو گئی نا بات. اب آدمی جو ہے وہ اس پر صاحب ہم کسی کا ہاتھ نہیں، قرض لے کے کام چلا لیتے ہیں. صحیح. نہیں کر پا رہا ہے، نہیں ادا ہو پا رہا ہے. اچھا یہ اکثر مسئلہ آیا نا. جی جی جی. ہم نے وعدہ کیا کہ عرفان بھائی 2000 روپے ہم کو دے دیجئے، میں فیض آباد جا کے دے دوں گا، ٹھیک ہے. RTGS کر دوں گا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب پہلی تاریخ تک تنخواہ آ جائے گی. وہ کوئی مسئلہ پھنس گیا، 2 مہینے تنخواہ نہیں آئی. اب آپ مار جو ہے وہ پریشان کے میرے 2 مہینہ کہا تھا آپ نے پہلی جو ہے جون کہا تھا آپ نے، اور یہ کہا تھا آپ نے، یہ کیا حرکت ہے. یہاں پر اب اللہ آگے آتا ہے. بھائی دیکھو، اگر تم اس کو ڈھیل دے سکتے ہو تو دو. حالات پتا ہے، اب اس کے ثواب کیا ہے. اچھا یعنی مل بھی جائے گا اگر ڈھیل دے دو گے تو. دیکھیے ایک یہ ہے کہ آپ ڈھیل دے دیجئے، جی، اور اگر واقعی سمجھتے ہو کہ نہیں دینے لگے تو معاف کر دو، اور اچھی بات ہے. قرضہ معافی واہ. یہ قرآن میں ہے. پہلے قرآن کی آیت سن لیجیے آپ. کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 280. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مجبور ہے، اچھا حال ہے، تو اس کو مہلت دے سکتے ہو، دے دو. ٹھیک. وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اچھا اور اگر چھوڑ دو، ارے چلو بھیا کوئی بات نہیں مت دو، اپنے دل میں صدقہ ہو گیا وہ، تو اور بہتر ہے. جی. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ صدقات ہیں کس کا؟ اسی لوگوں کے لیے تو ہیں. صحیح. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 60. یہ بھی سورہ توبہ میں ہے. وہ کہاں تھا؟ سورہ مبارکہ وہ سورہ بقرہ کی 280. جی یہ سورہ توبہ کی 60. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے. والغارمین، وہی مقروض بیچارے جو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. وفی سبیل اللہ، راہ خدا میں. جی. وابن السبیل، وابن السبیل پر بھی بات آئے گی. ابن السبیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنے علاقے میں ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں ہاں، پیسہ ہے، سب کچھ، اتفاق سے سفر میں ہے اور کوئی پرابلم میں پھنس گیا، جی جی، پیسہ چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا. اس دن نقل کیا میں آپ نے ایک روایت. ہاں، تو ابن سبیل وہ بھی صدقہ کا حقدار ہے، مستحق ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، اوہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم. چنانچہ اب اس ذیل میں روایات میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں ضرور، کہ مقروض کو مہلت دینا اور مقروض کو اگر ممکن ہے معاف کر دینا، قرض کا معاف کر دینا. احب الاعمال الی اللہ ثلاثۃ، محبوب ترین، جی، پسندیدہ ترین عمل خدا کے نزدیک 3 ہے. کیا؟ اشباع جوعۃ المسلم، بھوکے کو شکم سیر کر دینا. ٹھیک. قضاء دین، ہم نے قرضہ لیا آپ سے، ٹھیک، ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں، ان کو پتا چل گیا جناب زید کو کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، کہ ٹھیک ہے مولانا ادا کر دیجیے. اچھا، تیسرا آدمی ادا کر دے. ٹھیک. آپ جو معاف کریں گے وہ تو اپنی حاجت ہے ہی ہے، ہاں، لیکن کوئی 3rd% آ کر کے اس کو پتا چل گیا تو اتنا بڑا اجر ہے. ابھی کل اتفاق سے
یہ جو آپ کا پروگرام ہوتا نہیں کیا نام ہے, مسائل زندگی. مسائل زندگی, جی جی. آنکھ سے آنسو آ گئے. اچھا. واقعی مسائل زندگی میں ایک شخص کا جو کیا کہتے ہیں وہ سوال کیا تھا, شکرانہ تھا. اچھا اچھا, شکریہ. ہاں شکریہ ان کا تھا. انہوں نے جو اپنا قصہ سنایا کیا کہ میں صاحب 3 لاکھ 3.5 لاکھ کچھ تھا میرے پاس. اچھا. میری ڈیٹ آ گئی خمس کی, ہوں. تو وہ ان کا شکریہ ادا کرنے تھے کہ میرا کام ہو گیا. اس طرح سے ڈیٹ آ گئی. ان کی بیٹی میڈیکل میں ہے. اچھا. سیم وہی رقم جو ہے ادھر جانا ہے. ادھر جانا ہے. 3.5 لاکھ کا 20% کتنا ہوا خمس؟ 7×5 = 35 تقریباً. ہاں ہے نا, ٹھیک. 70 lakhs. اب اگر میں خمس نکالتا ہوں 70,000, جی, اگر میں خمس نکالتا ہوں تو 70,000 نکل جائے گا. ٹھیک. اور مجھ کو پورا 3.5 لاکھ دینا ہے ادھر. دینا ہے. مسائل زندگی میں اس آدمی کا کل کی اطلاع تھی, میں نے مسائل زندگی میں سوال کیا کہ صاحب میرے ساتھ پرابلم ہے, میں کیا کروں؟ جی جی. خمس نکالتا ہوں میں فیس نہیں ادا کر پاؤں گا. ٹھیک. اور اگر فیس ادا کرتا ہوں تو یہ واجب چھوٹ رہا ہے, میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائیں. تو اس مسائل زندگی میں نہیں معلوم کون تھے جو ہے وہ ہمارے علماء میں سے جنہوں نے جواب دیا, قوت بخشی ان کو. اچھا. کہ آپ خمس ادا کیجئے, اللہ مالک ہے. کل لگے صاحب میں نے خمس نکالا, 35,000 ون کو بھیج دیا. اچھا. ہاں, اور 35,000 کسی غریب سید مومن کو دے دیا. اب یہ ٹینشن ہے کہ یہ 70,000 کیسے پورا ہوگا. اچھا. لگتا ہے مسائل زندگی پروگرام کوئی مومن دیکھ رہا تھا, اللہ اکبر, اور اس نے یہ سوال سنا ہوگا, آواز پہچانا ہوگا, جو بھی ہوا ہو. جی. اس نے اس کو فون کیا کہ میں آپ کو 70,000 بھیج رہا ہوں, آپ فیس جمع کر دیجئے, بغیر مانگے. کہ اللہ میں ون کا شکر گزار ہوں کہ میرا واجب بھی ادا ہو گیا, میری کام بھی ہو گیا اپنا. کام بھی ہو گیا. تو اس طرح سے اگر کوئی کسی مومن کے کام آتا ہے, ہاں, 3rd person. ہاں, تو احب الاعمال الی اللہ 3, حدیث یہ چل رہی تھی نا, خدا کے نزدیک جی 3 عمل محبوب ترین ہے. پہلا, کسی بھوکے مومن کا پیٹ بھر دینا. دوسرا, وقضاء الدین, کسی کا قرضہ ادا کر دینا. واہ. تیسرا, وتنفیس الکربۃ, کسی کا غم غلط کر دینا, کسی کا دکھ جی جی دور کر دینا. کما لا یحل لغریمک ان یمطلک وهو موسر. اب دیکھیں کیا دین کیا کہتا ہے. جی. اب ہم نے آپ سے قرضہ لے لیا, ٹھیک ہے, اللہ نے ہم کو اس لائق کر دیا کہ ہم ادا کر دیں. اچھا. ارے یار 50,000 روپے دینے پڑ جائیں گے بھی. ہاں. دین کہتا ہے قرض لیا ہے تم نے نا, واپس کرو, ادا کرو. ادا کرو. جی. تو کہتے ہیں جیسے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس قابل ہو گیا ہے تو قرض ادا کرے, ویسے ہی آپ کے لیے کہ اگر وہ پرابلم میں ہے تو کہتے جانے دو. واہ. اگر اس لائق آپ ہو گئے ہیں, نہیں ہے, کم از کم اس کا وقت بڑھا دیجئے, جی جی, اس کا موقع بڑھا دیجئے. تو کما لا یحل لغریمک ان یمطلک وهو موسر, جیسے آپ کے قرضدار کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹہلائے, جبکہ ادا کر سکتا ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. فکذالک, اسی طریقے سے, لا یحل لک جی, ان تعسرہ اذا علمت انہ معسر, ویسے تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اس پر سختی کرو اگر پتہ ہے کہ وہ مجبور ہے. سبحان اللہ. اگر پتہ ہے کہ دونوں کو کہا گیا تم دے سکتے ہو, 1 سیکنڈ لیٹ مت کرو, مت کرو. پرابلم میں ہے اس کو ٹائٹ مت کرو. اچھا, ایک چیز دیکھیے یہاں پہ, ایک تو قرض والا جو آپ نے سنا دیا ہے کہ 18% تو آپ کو وہ وعدہ ہے, روایت ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہم سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ, ایک انسان واقعی بہت پریشان حال ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو قرضہ آپ نے دیا تھا, کہا بھائی ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا, وہ اس کے لیے سرپرائز ہوگا. اب جو وہ دعا, کتنا اچانک یہ خبر جب ملے گی جی خوش ہو جائے گا. اب وہ جو دعا نکلے گی تو وہ تو 18% تو ملنا ہی ہے. اب کہاں سے خدا اور کتنا دے دے, وہی ایک بالی میں 100 دانے, اور 100 دانے سے کیا کیا. الحمدللہ, اس 100 دانے کے باوجود بھی تو ایک طرف اللہ یضاعف من یشاء, خدا جس کو چاہتا اور بڑھا دیتا ہے. اور کتنا بڑھا دے گا نہیں معلوم ہے. بس خدا پہ یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا انشاءاللہ ہم ناظرین ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے تو خدا بھی انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا. یہ تقریر ہے پیغمبر کی. اچھا, اسی سلسلے موضوع یہی ہے حضرت کا. صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المنبر, ایک دن پیغمبر منبر پر تشریف لے گئے. فحمد اللہ واثنى علیہ,
وصلی علی انبیائہ صلی اللہ علیہم، پیغمبر ممبر پہ گئے، اللہ کی حمد کی، اچھا اس کی تعریف کی، جی بقیہ انبیاء پر درود بھیجا، ثم قال، پھر فرمایا. اور اتنا اہم ہے پیغمبر کے نزدیک یہ مسئلہ جی کہ یہ پہلے فرمایا کہ بھائی جو کہہ رہا ہوں سنو، اچھا جو موجود ہے ہاں وہ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دے جو نہیں ہے اس جو وقت. نہیں ہے یہاں. ٹھیک اس کا مطلب کتنا اہم میٹر بڑی ہے ہاں کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں نا، ہاں ہاں جا کے ان لوگوں کو بتائیے گا جو یہاں موجود نہیں ہے. نہیں ہے. فرماتے ہیں ایھا الناس لیبلغ الشاہد منکم الغائب، لوگو جو یہاں موجود ہیں آپ تو سن ہی رہے ہو. ان کو چاہیے کہ جو نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دے. بڑا کیا؟ اہم. الا ومن انذر معسرا، اگر کوئی پریشان حال کو چھوٹ دے دے، جی قرض دار کو چھوٹ دے دے. چھوٹ دے دے، کان لہ علی اللہ عز وجل فی کل یوم صدقہ، تو جتنے دن وہ چھوٹ دیے رہے گا، اچھا یعنی جب تک وہ اس کا قرضہ واپس نہ کر دے. حتی یستوفی، جب تک وہ واپس نہیں. ایک تو یہ آپ نے قرض لیا کہ صاحب میں آپ کو 3 مہینے بعد دے 3 دوں مہینے گا. بعد دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ تو قرضہ ہو گیا 18 گنا. جی 3 مہینے بعد دینے کے لائق نہیں ہے، اچھا آپ نے ڈھیل دی. چلو یار کوئی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس وقت سے لے کر کے جب تک نہ دے. جب تک ادا نہیں کر دیتا تب تک ڈیلی اس کے لیے یہ رقم پوری کیا ہوگی؟ اچھا صدقے میں کاؤنٹ ہوتی رہے گی. ارے سبحان فرماتے اللہ سبحان حتی اللہ. یستوفیہ، یہاں تک جا کے پورا قرضہ اپنا ادا کر دے تو بات ختم ہو جائے. اچھا اور فرما رہے ہیں اللہ من انذر معسرا، اگر کوئی اس مجبور کو، جی قرض دار کو جی چھوٹ دے دے، اذلہ اللہ بذلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اوہ جو کسی کو چھوٹ دیتا ہے خدا اس دن اس کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا کہ جب اس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا. نہیں ہے. اس دن یہ آدمی اوہ سایہ رحمت خدا میں رہے گا. ابھی کیا ہوا تھا؟ دعا قبول نہیں ہوگی نا. جی اب اس کا الٹا، ہاں اگر آپ چھوٹ دیتے ہیں، اچھا من اراد ان تستجاب دعوتہ، واہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، ٹھیک وان تکشف کربتہ، اس کی مشکلات آسان دور ہو جائیں، جی فلیفرج عن مؤسر، پریشان حال کو مہلت دو. واہ. اللہ تبارک و تعالی ان ساری تعلیمات اہل بیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیے آگے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے یہ گفتگو ہم ضرور کرنا چاہیں گے آخر میں جاتے جاتے کہ بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو اس وقت سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو انہیں چاہیے کہ اگر بہت بڑی رقم ہے تو چلیے ٹھیک ہے انتظار کیجئے، وہ واپس کر دے گا، آپ ڈھیل بھی دے سکتے ہیں. لیکن دل یہی کہہ رہا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی رقم ہے، اتنی ایسی رقم ہے جس کو آپ معاف کر سکتے ہیں، جس کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پر، نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان رقم کو اگر معاف کر دیجیے تو بڑا اچھا ہوگا. اس لیے کہ خدا آپ کو اس سے کتنا بڑا اجر دے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ آپ پھر سے حاضر ہوں گے اور اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہم تمام لوگوں کے حق میں دعا کیجیے گا، اس چینل کے حق میں مدد کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اسی طرح سے نشر ہوتا رہے اور علم و معرفت میں ہماری اضافہ ہوتا رہے. خدا حافظ. خدا حافظ. وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين، وعين نجمك لا تخون.